فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے، اور شیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر مسلط فرمایا ہے، اور کون سے ایسے نیک انسان ہیں جن کو دیکھ کر شیر ڈر جاتا ہے، اور ہم میں سے کسی کا سامنا شیر سے ہو جائے تو کون سی دعا پڑھ کر ہم شیر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کتا کیوں قرار دیا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، شیر درندوں میں سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد یعنی چیر پھاڑ کرنے والا جانور کہتے ہیں۔ علامہ دبیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کے بہت سے نام ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں، اور بعض ماہرین حیوانات نے شیر کے 500 نام ذکر کیے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت عظمت والا جانور ہے۔ پیارے دوستو، شیر کے اندر جرأت و بہادری، حملہ آوری اور قوت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہی سب چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی موجود تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر قرار دیا تھا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور شکار کھاتے ہوئے اگر شیر کا پیٹ بھر جائے تو یہ بقیہ شکار وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، شیر کبھی بھی کتے کا جھوٹا پانی نہیں پیتا، اور شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ شیر شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، شفاء الصدور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ کسی سفر کے لیے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو کہ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے سواری سے اتر کر شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر اسے راستے سے ہٹا دیا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ تجھے ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو بھی ان پر مسلط نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، شیر بھی ان سے ڈرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا فرمائی تھی، کیونکہ قطبہ بن ابو لہب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا رویہ اختیار کیا تھا، تو آپ نے قطبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ چنانچہ اسود بن حوا روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو لہب اور اس کا بیٹا ملک شام کی جانب سفر کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اسود بن حوا بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں مقیم ہو گئے ہیں؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ان سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اپنا سامان عبادت گاہ کی چھت کے اوپر لگا کر میرے بیٹے کے لیے جگہ بنا دیں۔ اسود بن حوا بیان کرتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کر کے اس کے اوپر جگہ بنا کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے منہ کو سونگھنا شروع کیا۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا
اور عتبہ بن ابو لہب کو ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیر ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کتا قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔